بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرحان اسلامک اسٹوڈیو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نفاس کے متعلق احکام شریعہ بیان کریں گے۔ نفاس کی تعریف یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے رحم سے جو خون خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی کوئی کم از کم مدت مقرر نہیں ہے۔ بچہ اگر آدھا سے زیادہ ماں کے پیٹ سے نکل آیا ہے تو اس کے بعد ایک لمحہ بھی اگر خون آیا تو وہ نفاس کا خون ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ یا اس کی مدت 40 دن رات ہے۔ اور نفاس کی مدت کی ابتدا آدھا بچہ ماں کے پیٹ سے نکل آنے کے بعد ہوگی، اور اس بیان میں جہاں بھی بچہ ہونے کا لفظ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا سے زیادہ بچہ باہر آ جائے۔ اگر کسی عورت کو 40 دن سے زیادہ خون آیا تو اگر اس کا پہلی دفعہ ڈیلیوری ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، یا اس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا تھا تو اس میں کتنے دن خون آیا تھا، تو 40 دن رات اس کا نفاس ہوگا اور باقی اس کا استحاضہ ہوگا۔ یعنی اس صورت میں کہ جب اس کو 40 دن سے زیادہ خون آئے، یعنی 40 دن پہ خون نہ رکے۔ اگر اس کو پہلی عادت معلوم ہے کہ پچھلی دفعہ جو بچہ پیدا ہوا تھا یا اس سے پہلے جو بچے پیدا ہوئے تھے تو ان میں مجھے 15 دن یا 20 دن خون آیا تھا، تو اتنے دن اس کے نفاس کے ہوں گے، اور جتنے زیادہ دن ہوں گے وہ اس کے استحاضہ کو ہوں گے۔ مثلا اگر اس کی عادت 30 دن کی تھی اور اس دفعہ اس کو 45 دن خون آ گیا ہے تو 30 دن نفاس کے ہیں اور 15 دن استحاضہ کے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو عورت کو خون آتا ہے ڈیلیوری کے دوران تو وہ نفاس نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ اگر کسی عورت کا حمل ساقط ہو گیا، حمل گر گیا، اور جو ساقط ہوا ہے بچہ اس کا کوئی عضو بن چکا تھا، جیسے اس کا ہاتھ، پاؤں یا اس کی انگلیاں بن چکی تھیں، تو اس کے بعد جو عورت کو خون آیا ہے تو وہ نفاس کا خون ہے۔ اور اگر اس مسئلہ میں 3 دن تک اس کو اگر انگلیاں نہیں بن چکی ہیں یا بچہ نہیں بن چکا ہے تو اس کا خون 3 دن تک رہا، اور اس سے پہلے 15 دن پاک رہنے کا زمانہ گزر چکا ہے تو یہ حیض ہے۔ اور جو 3 دن سے پہلے ہی بند ہو گیا یا بھی پورے 15 دن طہارت کے نہیں گزرے ہیں تو یہ استحاضہ ہے۔ 40 دن کے اندر جب بھی عورت کو خون آیا اور پھر رک گیا اور پھر آیا اور پھر رک گیا تو یہ 40 کے 40 سارے دن نفاس ہی ہوں گے، چاہے 15 دن ہی خون رک جائے۔ تو حیض نفاس والی عورت جو ہے یہ قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتی، نہ دیکھ کر نہ زبانی، اور قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، اگرچہ اس کے اوپر کوئی جلد ہو چکی ہو یا اس کے اوپر غلاف لگا ہوا ہے یا جو حاشیہ لگا ہوا ہے، تو ہاتھ لگانا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ یعنی اس کا قرآن کا پڑھنا بھی اس کے لیے حرام ہے، زبانی بھی، دیکھ کر بھی، قرآن کو چھونا، ہاتھ لگانا، یہ سب اس کے لیے حرام ہے۔ اگر کاغذ کے پرچے کے اوپر کوئی سورت یا آیت لکھی ہے تو اس کا چھونا بھی عورت کے لیے حرام ہے، چاہے وہ دینی کتاب ہو یا سکول کی کوئی کتاب ہو اس میں۔ اسی طرح جو معلمات بچیوں کو قرآن کریم پڑھاتی ہیں تو ان کو حیض یا نفاس ہو جائے تو قرآن کریم نہیں پڑھا سکتی ہیں۔ اگر ان کی کوئی مجبوری ہے یعنی قرآن کریم پڑھانا تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائیں، اور
ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پورا جملہ وہ نہیں پڑھ سکتی۔ قرآن مجید کے علاوہ باقی جتنے بھی اذکار ہوتے ہیں، مثلا کلمہ شریف ہے، درود شریف ہے، یہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے، اور ویسے بھی پڑھ لیا جب بھی حرج نہیں۔ اور یہ اگر لکھے ہوئے ہیں کاغذ میں، کلمہ شریف لکھا ہوا ہے یا درود شریف لکھا ہوا ہے، تو ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہوتا ہے، لیکن حیض و نفاس والی عورت کے لیے مسجد میں جانا حرام ہوتا ہے۔ اس طرح حیض و نفاس والی عورت کے لیے خانہ کعبہ کے اندر جانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو، حرام ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ حیض کے دن ہوں، یعنی ماہواری کے دن ہوں، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو دن ہیں، ان میں نماز معاف ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر ان دنوں میں روزے آ گئے تو روزے تو رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی عورت کے لیے نماز کا آخری وقت آ گیا، اس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی، کہ اس کو حیض آ گیا یا اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی۔ اگر اتنا وقت تنگ ہو گیا ہے کہ اس نماز کی گنجائش نہ ہو، تو پھر بھی یعنی اس کے لیے جو ہے یہ نماز معاف ہو جائے گی۔ نماز عورت پڑھ رہی تھی اور اس کو ماہواری شروع ہو گئی، تو اس کی نماز معاف ہے۔ تو نماز کے وقت میں وضو کر کے اتنی دیر تک حیض و نفاس والی عورت ذکر الہی اور درود پاک اور دیگر وظائف پڑھ لیا کرے، جتنی دیر نماز پڑھنے پہ اس کی لگتی تھی، تاکہ اللہ کے ذکر کی اس کی عادت بنی رہے۔ اس میں اہم گزارش یہ ہے کہ حیض اور نفاس جو ہے، ماہواری ہے، یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو دن ہوتے ہیں، ان کی ایک مخصوص مدت، عام طور پہ ہمارے دیہاتوں میں اور مختلف علاقوں میں عورتیں سمجھتی ہیں کہ پورے 10 دن ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہے، تلاوت نہیں کرنی ہے، یا 40 دن تک ہم پاک نہیں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ کی عادت کے مطابق جب خون رک جائے تو آپ غسل کریں، نماز ادا کریں، چاہے وہ ماہواری کے دن ہوں، چاہے وہ نفاس کے دن ہوں۔ تو ان دنوں میں آپ اپنی عادت کے مطابق جب آپ کا خون رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ طہارت کر کے نماز روزہ شروع کر سکتی ہیں۔ بلا وجہ اتنا رکنا، 10 دن تک نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، یا 40 دن تک نماز نہ پڑھنا اور اپنے آپ کو ناپاک سمجھنا، یہ کم علمی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ چند مسائل بیان کیے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ اس کے مزید مسائل بیان کریں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوسرے احباب تک بھی یہ بات پہنچائیں، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور علم دین حاصل ہو۔ وما علیہ